آج ہم ایک بہت خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ایک مذہبی تحریر سے جڑا ہے، وفاداری، اور یہ کہ خدا کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا نتائج ہیں۔ جی ہمارے پاس آج زبور 101 آیت 6 پر مبنی ایک تحریر ہے جس کا عنوان کچھ یوں ہے، وفاداروں کا مقام اور خدمت۔ تو آج ہم اسی متن میں گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ یہ وفاداری کو کیسے بیان کرتا ہے۔ ٹھیک، اور اس کے اثرات کیا بتاتا ہے؟ آیت تو یہ ہے، آپ نے سنی ہوگی، میری آنکھیں ملک کے وفاداروں پر لگی رہیں گی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں، جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا۔ یہ داؤد نبی کے الفاظ مانے جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تحریر کیا کہتی ہے۔ جی اچھا، تو تحریر کا ایک بنیادی نقطہ جو مجھے بہت دلچسپ لگا وہ یہ ہے کہ جیسے بادشاہ داؤد وفادار لوگ ڈھونڈتے تھے اپنے لیے، اسی طرح متن کہتا ہے داؤد کا بیٹا یعنی یسوع مسیح وہ بھی وفاداروں پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ خیال کہ خدا خود فعال طور پر وفاداروں کو تلاش کرتا ہے، انہیں دیکھتا ہے، یہ کافی معنی خیز ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور دیکھیں، اس تحریر کے مطابق اس شاہی توجہ کے دو خاص نتیجے نکلتے ہیں، یا آپ کہہ لیں دو انعام ہیں۔ اچھا، پہلا تو آیت میں ہی ہے، تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ تحریر کہتی ہے کہ یہ اصل میں خدا کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ دعوت کس چیز کی؟ اپنے گھر میں آنے کی، اپنی صحبت میں، اپنی قربت میں لانے کی۔ یوں سمجھے کہ خدا انہیں اپنے بالکل قریب رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، تو یہ ساتھ رہنا، یہ کوئی صرف ایک روحانی یا جذباتی کیفیت ہے، یا تحریر اس کے کچھ عملی پہلو بھی بتاتی ہے؟ خاص طور پر آپ دیکھیں جب دنیا مخالفت کرتی ہے وفاداری پر۔ نہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ تحریر اصل میں اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ قربت بہت حقیقی ہے، بلکہ وہ کہتی ہے کہ جب کوئی اپنی وفاداری کی قیمت ادا کرتا ہے جیسے مخالفت کا سامنا کرنا، جی، جیسے مخالفت یا کوئی مشکل برداشت کرنا، تو خدا کی طرف سے وہ جو قبولیت ہے، وہ جو نزدیکی کا احساس ہے، وہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ اچھا، متن کا اشارہ یہ ہے کہ دنیا بھلے مخالفت کرے، خدا ایسے شخص کو زیادہ خوشی سے، زیادہ گہرائی سے اپنی پناہ، اپنی دوستی میں لیتا ہے۔ تو یہ صرف احساس نہیں، یہ ایک گہری رفاقت، ایک فیلوشپ کا تجربہ ہے۔ اچھا، تو پہلا انعام ہوا خدا کے ساتھ گہری رفاقت، اس کی قربت، ٹھیک ہے۔ دوسرا نتیجہ کیا ہے پھر؟ دوسرا نتیجہ آیت کے اگلے حصے میں ہے، وہی میری خدمت کرے گا۔ خدمت کرے گا؟ جی، تحریر کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان میں، خدا کے کلام میں، سچائی کے معاملے میں مخلص ہیں، ثابت قدم ہیں، خدا انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ صرف ساتھ رہنے والے نہیں بنتے، بلکہ خدا کے معزز خادم بن جاتے ہیں، جنہیں وہ اپنے خاص کاموں کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی یہ خدمت، یہ کوئی خاص مذہبی عہدہ ہے یا اس کا مطلب زیادہ وسیع ہے کہ خدا کے منصوبوں میں کارآمد ہونا؟ جی بالکل، تحریر اس کو وسیع معنوں میں ہی لیتی ہے، یہ کارآمدی، یوزفلنس کی بات ہے۔ اچھا، متن براہ راست مثالیں تو نہیں دیتا، لیکن مفہوم یہی ہے کہ وفاداری انسان کو خدا کے بڑے منصوبے میں کارآمد بناتی ہے۔ یہ کسی بھی شعبے میں ہو سکتا ہے جہاں کوئی شخص اپنے اصولوں پر قائم رہ کر خدا کی مرضی پوری کر رہا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا ایسے شخص پر بھروسہ کرتا ہے، اسے ذمہ داریاں سونپتا ہے۔ صحیح، تو اس سے زندگی بامقصد بھی بنتی ہے؟ بالکل، مقصد ملتا ہے۔ اچھا، تو اگر ہم ان دونوں باتوں کو جوڑیں، یعنی اس تحریر کے مطابق وفاداری کا راستہ ایک ہی وقت میں خدا سے نزدیکی بھی دیتا ہے، جی، رفاقت اور اس کے کام میں ایک بامانی کردار بھی، یعنی خدمت یا کارآمدگی۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ تحریر کا لب لباب یہی ہے کہ وفاداری صرف ایک اچھی صفت نہیں ہے، یہ اصل میں خدا کے ساتھ ایک زندہ، قریبی تعلق کی اور اس کی خدمت میں بامقصد شمولیت کی کنجی ہے۔ کنجی ہے؟ واہ! جی، یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر متن کے مطابق انسان خدا کی نظر میں اہمیت پاتا ہے، اس کے ساتھ ایک خاص رشتے میں بن جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس تحریر کی روشنی میں وفاداری ایک ایسی کلیدی خوبی ہے جس پر نہ صرف خدا کی خاص نظر رہتی ہے بلکہ یہ دو بنیادی انعامات کی طرف لے جاتی ہے۔ پہلا، خدا کی گہری قربت میں رہنا،
جی، اور دوسرا اس کی خدمت کے لیے قابل اعتماد اور کارآمد ٹھہرنا۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک نقطے پہ چھوڑ جاتا ہے وہ کیا؟ کہ روزمرہ کی زندگی میں وہ کون سے چھوٹے یا بڑے اعمال یا فیصلے یا شاید رویے ہو سکتے ہوں جنہیں ہم شاید معمولی سمجھتے ہوں، لیکن اس تحریر کی روشنی میں وہ دراصل وفاداری کے زمرے میں آتے ہوں اور خدا کی نظر میں اہمیت رکھتے ہوں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اصول ہماری عملی زندگی میں کیسے نظر آ سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔